رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹخ کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ وحشی انسان تھا اور صرف لڑنا جانتا تھا۔ مسلمانوں کو اذیت دینے کی نیت رکھنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا کہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ وہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے جا رہے ہیں، کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھیسے کا تاثر پیدا کرتے ہوئے تکبر سے کہا کہ کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ لاؤ اسے میرے مقابلے میں، لیکن وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ جائے گا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا میں آندھی کی طرح پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ پہلوان کی کشتی ہوگی، اور جو جیتے گا وہ ہارنے والے کا مذہب قبول کرے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کی شکل میں آ گئے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن وہ تلواروں اور برچھوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کا بہانہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہ کر دے۔ عرب کا سب سے بڑا پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اترا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک تنزیہ نگاہ ڈالی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی سے اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے کہ اب اسے کھایا جائے گا۔ ہجوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹخا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اب مسلمان بھی تلواریں ہوا میں لہرا کر نعرے لگا رہے تھے۔ چچا رکانہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کرو اور یہیں اعلان کر
کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا۔